بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 24 ستمبر 1905۔ فرمایا زندگی اعتبار کے لائق نہیں، اس پر مختلف امراض اور خصوصاً طاعون نے اور بھی خوف پیدا کر دیا ہے۔ قبل نماز عصر حضرت مخدوم الملت مولانا عبدالکریم صاحب کی بیماری کا تذکرہ تھا۔ ایک بزرگ نے باتوں ہی باتوں میں حکایتاً الغیر ذکر کیا کہ بعض مسمرزم کے عامل توجہ سے مرض کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بدل دینے کے دعویٰ کرتے ہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا یہ کچھ چیز نہیں، میری طبیعت اس سے سخت نفرت کرتی ہے، اصل طریق دعا ہے، اس سے بہتر اور کوئی راہ نہیں ہے۔ میں تو اس کے سوا دوسرے طریقوں کو ایسا سمجھتا ہوں جیسے قے کے ساتھ کسی بیماری کا علاج کیا جاوے۔ پس کون پسند کرتا ہے کہ قے کے ساتھ علاج ہو؟ سچا اور خدا شناسی کا جو طریق ہے جسے انبیاء علیہ السلام نے استعمال کیا وہ یہی دعا ہے۔ مخدوم الملت حضرت مولانا عبدالکریم صاحب کی بیماری کے تذکرے پہ حضور نے فرمایا اگر انسان کا وجود اللہ تعالیٰ کے بغیر ہوتا تو کچھ شک نہیں بڑی مصیبت ہوتی، مگر اب تو ذرہ ذرہ کی حفاظت وہ ایک ذات کر رہی ہے، پھر کس بات کا غم اور خوف ہے؟ اس کی قدرتیں عجیب ہیں اور اس کے تصرفات بے نظیر۔ قادر خدا کو مان کر مومن کبھی غمگین نہیں ہوتا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو کرتا ہے اسی میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ مومن اور غیر مومن میں ایمان ہی کا تو فرق ہے۔ دریہ مزاج اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے والے کی زندگی اس وقت تک عمدہ اور بے خوف و خطر ہوتی ہے جب تک اس پر مصائب اور مشکلات کا حملہ نہیں ہوتا، لیکن جب خفیف سے مشکلات بھی آ کر ظاہر ہوتی ہیں تو اس کی عقل مار دیتی ہیں اور وہ ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی امید اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہی نہیں اور اسباب اسے مایوس کر دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں ذرا ذرا سی بات خلاف مزاج پیش آ جانے پر بعض اوقات یہ لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ یورپ میں جہاں دیریوں کی کثرت ہے وہاں اس قدر خودکشیاں ہوتی ہیں کہ کسی اور ملک میں ان کے نظیر نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ وہ ہم و غم اور مصائب کی برداشت نہیں کر سکتے، ان کے دل کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن برخلاف اس کے مومن قوی دل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا بھروسہ خدا تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ اس پر اگر مصائب آئیں تو وہ اس کو پست ہمت نہیں بناتی بلکہ وہ مصائب میں اور بھی قدم آگے بڑھاتا ہے۔ اس کا ایمان پہلے سے اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور سچ پوچھو تو ایمان کا مزہ اور لذت انہی دنوں میں آتا ہے اور ایمان انہی ایام کے لیے ہوتا ہے۔ صحت کی حالت میں جبکہ نہ کوئی مالی غم ہو نہ جانی بلکہ ہر قسم کی آسائش اور امن ہو، اس وقت کافر اور غیر کافر کی حالت یکساں ہو سکتی ہے۔ لیکن مصیبت اور بیماری اور دوسری مشکلات میں ان باتوں کے امتحان ہو جاتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ سے قوی تعلق رکھتا ہے اور اس کی قدرتوں پر ایمان لاتا ہے اور کون اس کا شکوہ کرتا ہے اور اس سے ناراض ہوتا ہے۔ مصیبت اور دکھ ایمان کا ایک کامل معیار ہے، اسی سے پہچانا جاتا ہے کہ کون صبر کرتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ یہ بھی ایمان ہی کا نتیجہ ہے۔ مصیبتوں میں جب مومن صبر کرتا ہے تو یہ صبر بھی ایک نئے رنگ کا صبر معلوم ہوتا ہے کہ کافر اسی صبر میں مشابت نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ خدا تعالیٰ کا معاملہ بھی ایک نئے رنگ کا معاملہ ہوتا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ایک نیا خدا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس پر ایمان لا کر معرفت میں ترقی ہوتی ہے۔ جب مشکلات اور مصائب کی وجہ سے مومن دعائیں کرتا ہے تو دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو وہ مصائب بجائے خود اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، دوسرے ان دعاؤں کے ذریعے سے ان سے نجات بھی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ پر اور اس کی قدرتوں پر ایمان بڑھتا ہے۔ مصیبت سے انسان کی زندگی کبھی خالی نہیں رہ سکتی، کسی نہ کسی رنگ میں کوئی نہ کوئی مصیبت انسان پر آئی جاتی ہے، خواہ بیماری کے رنگ میں ہو، خواہ عزت و آبرو کے متعلق ہو یا مال و اسباب کی صورت میں ہو، لیکن مومن کی مصیبت اس پر سہل ہو جاتی ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ وہ اس مصیبت کو اپنے لیے خدا تعالیٰ سے تعلقات بڑھانے کا ایک ذریعہ یقین کرتا ہے، اور فی الحقیقت ایسا ہی ہوتا ہے، مگر وہی مصیبت بے ایمانوں کے لیے عذاب کے رنگ میں ہو جاتی ہے۔ کبھی دوسرے کو مصیبت میں دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو ایک عبرت کا مقام ہے۔
خود بھی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ مصیبت کے زخم کے لیے کوئی مرہم ایسا تسکین دے اور آرام بخش نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ سخت سے سخت مشکلات اور مصائب میں بھی اندر ہی اندر تسلی اور اطمینان پاتا ہے۔ وہ اپنے قلب میں تلخی اور عذاب کو محسوس نہیں کرتا۔ نہایت کار اس مصیبت کا انجام یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تقدیر مبرم ہے تو موت آ جاوے، لیکن اس سے کیا ہوا؟ دنیا کوئی ایسی جگہ تو ہے ہی نہیں جہاں کوئی ہمیشہ رہ سکے۔ آخر ایک دن اور وقت سب پر آتا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ پھر اگر اسے موت آ گئی تو حرج کیا ہوا؟ مومن کے لیے تو موت اور بھی راحت رساں اور وصال یار کا ذریعہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور اس کی قدرتوں پر بھروسہ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اگلا جہان اس کے لیے ابدی راحت کا ہے۔ پس نری مصیبت خواہ بیماری کی ہو یا کسی اور قسم کی تکلیف عذاب کا موجب نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ مصیبت دکھ دینے والا عذاب ٹھہرتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بھروسہ نہ ہو۔ ایسے شخص کو البتہ سخت عذاب ہوتا ہے، اور اگر کوئی یہ خیال کرے کہ موت ہی نہ آوے تو یہ خیال خام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ناپائیدار قرار دیا ہے۔ ایسے شخص کے لیے دوسرے جہان میں سخت دردناک جہنم ہوگا جس کے لیے اسے تیار رہنا چاہیے۔ فرمایا موت آنے والی ہے، ایسے کسی کو چارہ نہیں، یقین سمجھو کہ اس پیالے کے پینے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ خدا تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں اور انبیاء و رسول کو بھی اس راہ سے گزرنا پڑا، تو اور کون ہے جو بچ جاوے؟ حکیم اور فلاسفر جو سخت دل ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بات سوچ گئی ہے، اور انہوں نے اعتراف کیا بلکہ موت کو ضروری سمجھا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ زمین تو ربع مسکون ہے اور اس میں بہت ہی تھوڑا حصہ آباد ہے۔ اگر وہ تمام لوگ جو ابتدائے آفرین سے پیدا ہوئے اب تک زندہ رہتے تو ان کے رہنے کو کوئی جگہ اور مقام نہ ملتا، یہاں تک کہ وہ کھڑے بھی نہ ہو سکتے۔ پس اس قدر کثرت خود چاہتی ہے کہ موت ہو تاکہ پہلے چلے جاویں جو دوسروں کے لیے جگہ ہو۔ موت کو یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ مر کر انسان بالکل گم ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کوٹڑی سے نکل کر انسان دوسری کوٹڑی میں چلا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت کسی قدر خواب سے سمجھ میں آ سکتی ہے، کیونکہ خواب بھی گویا ہمشیرہ موت ہے۔ خواب میں بھی ایک قسم کا قبض روئی ہوتا ہے۔ دوسروں کے خیال میں جو سونے والے کے پاس بیٹھے ہیں وہ بالکل بے خبری اور محویت کے عالم میں ہیں، لیکن خواب دیکھنے والا مان دوسرے عالم میں ہوتا ہے اور وہ سیاحت کر رہا ہوتا ہے۔ اب بظاہر اس کے حواس اور قواس سب معطل ہوتے ہیں، لیکن سونے والا اور خواب دیکھنے والا خوب جانتا ہے کہ اس کے حواس اور قواس سب کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی طرح پر مرنے والا موت کے بعد اپنے آپ کو مان دوسرے عالم میں دیکھتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ جب موت آتی ہے تو وہ شخص جس نے اپنے عمر عزیز کو دنیا کے حصول میں ضائع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا نہیں کیا تھا، وہ چونکہ اب بھی بہت سے کاموں کو تمام اور ادھورا پاتا ہے، اس لیے اس پر حسرت اور افسوس کا اشتراک ہو جاتا ہے اور وہ موت اسے تل گھونٹ معلوم ہوتی ہے۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ انسان دل بستگی پیدا نہ کرے اور اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے، ہر لحظہ کو غنیمت سمجھ کر اور یقین کر کے کہ شاید ابھی موت آ جاوے، مرنے کے واسطے تیار رہنا چاہیے۔ جب اس تیاری کی فکر دامنگیر رہے گی تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان اپنے تعلقات کو بڑھائے گا اور اس دوسرے جہان میں آرام پانے کا خیال کرے گا۔ یہ خوب یاد رکھو کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے ذمہ دار اپنے فصل کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے لیے ہر قسم کے دکھ اور تکالیف اٹھاتا ہے، اسی طرح پر مومن کو اس کی حفاظت کے لیے کرنا چاہیے تاکہ دوسرے جہان میں آرام پاوے۔ اگر اب بے پرواہی کرے گا اور وقت کی قدر نہیں کرے گا تو پھر اس کو اس وقت سخت افسوس اور حسرت ہوگی جب اس جہان سے رخصت ہو کر دوسرے عالم میں جانا پڑے گا، اور وہاں اس کے لیے بجز دکھ اور درد کیا ہوگا۔ اس دنیا میں وہ اس دنیا کے ہم و غم میں مبتلا رہا اور اس عالم میں اس ہم و غم کے نتائج ہیں۔ جو شخص اس عالم کے ہم و غم میں مبتلا ہو رہا ہے اور دوسرے عالم کا اسے کوئی فکر بھی نہیں، اگر اسے یک دفعہ ہی پیغام موت آ جاوے تو خیال کرو کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ موت تو ایک بازی گاہ ہے، ہمیشہ ناگاہ آتی ہے، اور جسے آتی ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں تو قبل از وقت جاتا ہوں۔ ایسا خیال اسے کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ خیالات
اور طرف لگے ہوئے تھے اور وہ اس کے لیے تیار نہ تھا۔ اگر تیاری ہو تو قبل از وقت نہ سمجھے بلکہ ہر وقت اسے قریب اور دروازے پر یقین کرے۔ اس لیے تمام راست بازوں نے یہی تعلیم دی ہے کہ انسان ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا رہے اور آزماتا رہے کہ اگر اس وقت موت آ جاوے تو کیا وہ تیار ہے یا نہیں۔ حافظ نے کیا اچھا کہا ہے، جو کار عمر نہ پیداست باریاں اولا کہ روز واقعہ پیش نگار خود باشیم۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت تیار اور مستعد رہنا چاہیے اور کسی وقت بھی اس تیاری سے بے فکر اور غافل نہ ہونا چاہیے، ورنہ عذاب ہوگا۔ یہ بالکل صاف بات ہے کہ جو شخص ہر وقت سفر کی تیاری میں ہے اور کمر بستہ بیٹھا ہے، اگر یکا یک اسے سفر کرنا پڑے تو اسے کوئی تکلیف اور گھبراہٹ نہ ہوگی، لیکن اگر اس نے کبھی یہ خیال بھی نہیں کیا تو پھر ایسے موقع پر سخت گھبراہٹ کا سامنا ہوگا۔ ایک شاعر نے کیا اچھا کہا ہے، وَلَمْ يَتَّفِقْ حَتَّى مَضَى فِي سَبِيلِهِ وَكَمْ حَسَرَاتٍ فِي بُطُونِ الْمَقَابِرِ، یعنی اس وقت تک کہ سمر سے اتفاق نہ کیا، یہاں تک کہ کوچ کرنا پڑا، تب اقرار کیا کہ بہت ساری حسرتیں قبر میں دفن کی گئی ہیں۔ مگر یہ بات اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر میسر نہیں ہو سکتی کہ انسان غفلت کی زندگی چھوڑ کر عالم آخرت کی تیاری میں لگا رہے۔ سننے کو تو ہر ایک کان سن سکتا ہے کیونکہ سننا سہل ہے، مگر عمل کرنے کے لیے مشکل پڑتی ہے۔ انسان کی عادت میں داخل ہے کہ جب تک اس مجلس میں بیٹھا ہے اس مجلس کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے، لیکن جب وہاں سے اٹھتا ہے اور مجلس منتشر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ باتیں بھی بھول جاتی ہیں، گویا وہ وہیں کے لیے تھیں۔ ایسے لوگ سخت نقصان اٹھاتے ہیں اور دفعتاً موت کے آ جانے پر انہیں بہت کچھ حسرت اور افسوس کرنا پڑتا ہے۔ موت انہی کی اچھی ہوتی ہے جو مرنے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے ہیں۔ فرمایا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ عطاری کی دکان کرتے تھے۔ ایک دفعہ صبح جب آ کر انہوں نے دکان کھولی تو ایک فقیر نے آ کر سوال کیا۔ فرید الدین نے سائل کو کہا کہ ابھی بونی نہیں کی۔ فقیر نے ان کو کہا کہ اگر تو ایسے ہی دنیا کے دھندوں میں مشغول ہے تو تیری جان کیسے نکلے گی؟ فرید الدین نے اس کو جواب دیا کہ جیسے تیری نکلی گئی۔ فقیر یہ سن کر وہیں لیٹ گیا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے ساتھ ہی جان نکل گئی۔ فرید الدین نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو بہت متاثر ہوا، اسی وقت ساری دکان لٹا دی اور ساری عمر یاد الہی میں گزار دی۔ یہ تیاری ہوتی ہے، تیاری میں رنج نہیں ہوتا، کشمکش ہو تو پھر رنج اور افسوس ہوتا ہے۔